نیچے کیسے جنت ہے؟ قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے، بلکہ پیر کو قدم کہتے ہیں، پیر کو دبانے کی وجہ سے جنت ملتی ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ ان کے پیر کے دھول کے نیچے جنت ہے۔ تم ان کے پیر دبا لو، ان کو راضی کر لو، جنت کا دروازہ تمہارے لیے انتظار کر رہا ہے۔ یہ اصل مقصد ہے بتانا۔ پھر باپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ یاد رکھو، اگر کوئی آدمی کسی مکان کے اندر داخل ہونا چاہتا اور دروازہ بند ہو، کیا داخل ہو سکتا ہے؟ بتلائے بھائی، کوئی داخل ہو سکتا ہے؟ اگر گھر کا دروازہ بند ہے، لوگ ہے، تالا لگا ہوا ہے، تو گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ تو باپ کو فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے کہ باپ کو راضی کر لو، جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھول دیا جائے گا۔ اب ہمیں خود اندازہ لگانا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت فرمایا، باپ کو جنت کا دروازہ بتلایا گیا، کیا باپ کو راضی کر لو، جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھول دیا جائے گا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والے کے لیے اعزاز و اکرام کیا ہوتا ہے، ان کو پھل کیا ملتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کیا کیا انعامات ہیں۔ میں بتلا دوں، بہت سارے پن کے کام، بہت سارے ثواب کے کام ایسے ہیں کہ جن کا تعلق آخرت سے ہے، مرنے کے بعد والی زندگی سے ہے، کہ ان کا ثواب، ان کا پن آخرت میں ملے گا، مرنے کے بعد والی زندگی میں۔ لیکن کچھ پن کے کام، کچھ ثواب کے کام ایسے ہیں جن کا آخرت میں اجر ملے گا، 100% یقینی ہے کہ آخرت میں ملے گا، مرنے کے بعد والی زندگی میں اس کا ثواب ملے گا، لیکن کیا اس کا اجر اور اس کا پن، اس کا ثواب دنیا میں بھی ملتا ہے؟ دنیا میں بھی ملتا ہے۔ اور میں بتلا دوں چند چیزیں، وہ جو ساری چیزوں تو بتلانے کا وقت نہیں، بہت لمبا وقت ہو جائے گا، گھنٹے 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ اس میں آدمی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو آخرت میں ثواب تو ملے گا ہی، آخرت میں اس کو پن ملے گا، لیکن دنیا میں اس کا پھل ملتا ہے۔ وہ کیسے ملتا ہے؟ روزی میں برکت ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، اور ہماری نسل، آگے آنے والی پیڑھی، ہم اپنے ماں باپ کی قدر اور خدمت کریں گے، ان کو خوش رکھیں گے تو ہماری اولاد، ہماری آنے والی نسلیں ہم کو خوش رکھیں گے۔ یہ ہے۔ اگر ہم کسی کے لیے ایک گلاس پانی کا انتظام کریں گے، یقین جانیے ہم کبھی پیاسے نہیں رہ سکتے۔ لکھا ہے کتاب کے اندر، حدیث کے اندر لکھا ہے کہ جس گھر سے کسی جانور اور پرندے، پکشی اور جانور کو دانا پانی ملتا رہے، اس گھر میں کبھی فاقہ کشی نہیں آئے گی، اس گھر کا رزق کبھی ختم نہیں ہوگا، اس گھر میں کبھی بھوکمری نہیں آ سکتی۔ یہ حدیث ہے، یہ تعلیم ہے ہمارے نبی کی۔ اس لیے کہتا ہوں یہ ارشاد ہے، یہ حدیث کے اندر لکھا ہے کہ جس گھر سے پکشی کو، پرندے کو، درندے کو، جانور کو دانا اور پانی ملتا رہے، اس گھر میں کبھی فاقہ کشی نہیں آ سکتی، بھوکمری نہیں آ سکتی۔ یہ حدیث ہے۔ ایک شیخ سعدی کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، یاد رکھیے۔ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے ہیں، میں نے کہا کہ اور کچھ ایسے بھی نیک اعمال ہیں، نیک اچھے کام ہیں جن کا پھل دنیا میں بھی ملتا ہے۔ کبھی ہم کسی کے اوپر کوئی احسان کر دیتے، کرتے ہیں، اکثر ہم لوگ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، کچھ احسان کر دیتے ہیں، تو ہم یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ اس کا پھل مرنے کے بعد والی زندگی آخرت میں، اس لیے کہ ایمان یقین ہمارا ہے آخرت میں اس کا پھل ملے گا، لیکن دنیا میں بھی فائدہ ملتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، کشتی میں سوار تھے، سمندر کا سفر تھا، وہ کشتی پلٹ گئی تو 2 سگے بھائی اس میں ڈوبنے لگے، ان کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ 2 سگے بھائی وہ ڈوبنے لگے تو ایک قریب میں ہی ڈوب رہا تھا اور ایک دور میں ڈوب رہا تھا، ذرا دھیان دیجیے، لیکن ڈوب دونوں رہا تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فوراً جو قریب میں تھا ان کو نہیں بچایا، وہ جا کر دور میں جو ڈوب رہا تھا ان کو بچایا اور انہیں بچا کر لائے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اتنے پیمانے کے بزرگ، اتنے اللہ والے، پہلے تو ان کو بچا لیتے، اس کے بعد بھی ان کو بچا لیتے۔
وہ تو بچ گیا، یہ مر گیا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو میں دونوں میں سے کسی ایک کو بچا سکتا تھا، دونوں کی موت ان قریب تھی، دونوں مرنے والے تھے۔ تو پھر فرمایا کہ آپ اس کو بھی تو بچا سکتے تھے، ان کو کیوں بچایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کے اندر بھی ایک مصلحت ہے۔ مصلحت کیا ہے؟ کہ اس آدمی کا جو دور میں ڈوب رہا تھا اس کا احسان تھا میرے اوپر، اور یہ موقع تھا احسان اتارنے کا۔ آخرت میں ہمارا یقین تھا کہ آخرت میں ہمیں ثواب ملے گا، کسی کو بھی بچا لیا جائے، چاہے اس کو بچا لیا جائے تو پھر بھی ہمیں ثواب ملے گا، پھر بھی پنیہ ملے گا، اور اس کو بھی بچا لیا جائے پھر بھی ثواب ملے گا، پنیہ ملے گا۔ لیکن میرے پاس وقت کم تھا، میں ایک کو بچا سکتا تھا اور اس کے احسان میرے اوپر تھے، میں اس کے احسان کو کیسے چکا سکتا؟ آخری وقت تھا، میں نے اس کو بچایا، میں نے اپنے احسان فراموشی نہیں کی اور میں احسان کا بدلہ آپ سے دنیا میں کیا۔ تو میں یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ کچھ پنیہ کے کام ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا پھل دنیا میں بھی ملتا ہے، جو اس آدمی نے پنیہ کا کام کیا تھا اور دنیا میں اس کا پھل ملا یا نہیں ملا؟ میں واقعہ سنا رہا تھا، ماں باپ کے متعلق بات بیچ میں آ جاتی ہے تو اس لیے بات بتانا پڑ جاتا ہے۔ تو میں سنا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر گزرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، موسیٰ کلیم اللہ جن کو لقب دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبروں دودھ میسنجر جس کو کہا جاتا ہے، پیغمبر دودھ میسنجر ایک ہی چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو اپنے رب کا پیغام انسانوں تک پہنچاتا ہے، ان کو ہم پیغمبر کہتے ہیں، انہی کو دودھ کہا جاتا ہے، انہی کو میسنجر کہا جاتا ہے۔ یہ بس ہماری زبان الگ ہے، عربی میں الگ کہا جاتا ہے، اردو میں الگ کہا جاتا ہے، فارسی میں الگ کہا جاتا ہے، ہندی میں الگ، انگلش میں الگ۔ دودھ میسنجر اور پیغمبر، میسنجر میسج لانے والا، پیغام لانے والا، اور پیغمبر پیغام لانے والا، حکم کو لاگے دے۔ موسیٰ علیہ السلام، اور یاد رکھیے جو پیغمبر ہوا کرتے تھے ان کے خواب سچے ہوا کرتے تھے، جو خواب میں دیکھا 100% سچے خواب ہوا کرتے تھے، یقینی۔ موسیٰ علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نہایت غریب کسائی آدمی، کسائی سمجھتے ہیں نا، پکھوں کو کہا جاتا ہے کسائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں میں گھوم رہا ہوں، جنت میں میں چل رہا ہوں، اور میرے دائیں جانب ایک نہایت ہی بدوی قسم کا، دیہاتی قسم کا ایک کسائی میرے ساتھ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ جو احساس مجھے مل رہا ہے وہ احساس ان کو بھی مل رہا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سمجھ نہیں پائے۔ خواب میں دیکھا، مسلسل کہہ خواب میں دیکھا کہ جنت میں میرے ساتھ یہ آدمی گھومتا ہے۔ ذرا دھیان دیجئے، غور کرنے والی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک بدوی آدمی، ایک دیہاتی آدمی، ایک کسائی، ایک بکھو میرے ساتھ جنت میں گھوم رہا ہے، میرے دائیں جانب۔ آخر کون سا اس کا عمل ہے، کون سا ایسا کام ہے دنیا کے اندر جو اس کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہوا ہے کہ جنت میں میرے ساتھ یہ گھوم رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ان کی ٹوہ میں، ان کے تلاش میں نکل جاتے ہیں، ان کے تلاش میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کسائی دکان لگا کر گوشت بیچ رہا ہے۔ وہ چلے جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اس کا عمل دیکھنے کے لیے۔ تو کسائی کیا کرتا ہے کہ اپنے جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو اعلیٰ قسم کے گوشت، اچھے قسم کے گوشت، جو بہترین قسم کا گوشت تھا، اس کو چھانٹ کر کے وہ ایک تھیلے میں بند کرتا ہے اور اس کو رکھ لیتا ہے سائیڈ میں۔ اس کے بعد دکان ختم ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آج تمہارے یہاں مہمان بننا چاہتا ہوں، میں تمہارے یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ اصل مقصد تھا کہ اس کا عمل دیکھے، اس کا کام کو دیکھے کہ کون سا یہ کام کرتا ہے کہ جس کی بنا پر اس کا مقام اتنا بڑھا ہوا ہے۔ وہ چلے جاتے ہیں اس کے گھر، یہ آدمی گھر جاتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، اس کے بعد خود اپنے سے کھانا تیار کرتا ہے، اس گوشت کو پکاتا ہے، اس مانس کو پکاتا ہے، پکانے کے بعد ایک کٹورے میں لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھی ایک چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہے، بس سانس چل رہی ہے۔ وہ جاتا ہے، اس کے کپڑے کو تبدیل کرتا ہے، چینج کرتا ہے، اس کو اٹھا کے گود میں بٹھاتا ہے،
اس کے بعد توڑ کر کے لقمہ اس کے منہ کے اندر آہستہ آہستہ کھلاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام یہ عمل ان کا دیکھ رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے اندر منہ کے اندر کھلاتا ہے، کھلاتے وقت اس بڑھیا کی زبان سے کچھ آہستہ آہستہ کچھ شبد، کچھ بول جو نکل رہے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے کان تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ وہ کھانے کے بعد بڑھیا کچھ کہہ رہی تھی، اس کے بعد وہ آدمی اس کو کھلانے کے بعد سلا دیتا ہے، سلانے کے بعد پھر اپنے بچوں کو اور خود اپنی بیویوں کو وہ کھانا کھلاتا ہے، لیٹ جاتا ہے۔ پھر صبح میں جب موسیٰ علیہ السلام ان کے یہاں سے روانہ ہونے لگے، جب جانے کا ارادہ کیا تو اس آدمی کو بلا کر پوچھتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ، اب تو میں جا رہا ہوں تمہارے یہاں سے، مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم کھانا کھلا رہے تھے، ذرا دھیان دیجیے گا، جب تم کھانا کھلا رہے تھے تو وہ جو بوڑھی ہے وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری ماں ہے۔ تو کہا کہ وہ جب تم کھانا کھلا رہے تھے تو وہ آہستہ آہستہ اپنے زبان سے کیا کہہ رہی تھی جو میں نہیں سن پایا؟ اس آدمی نے کہا کہ میں جب سے خدمت کر رہا ہوں میں اپنی بیوی پر ان کی خدمت نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ بیوی تو ان کی اولاد نہیں ہے، میں خود نہاتا ہوں، میں خود کپڑے چینج کرتا ہوں، میں خود کھانے کا انتظام کرتا ہوں، میں خود دیکھ بھال کرتا ہوں، پہلے ان کو کھلاتا ہوں، پہلے ان کو سلاتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو کھانا کھلاتا ہوں، پھر میں خود کھاتا ہوں۔ لیکن جب میں کھانا کھلاتا ہوں تو میری ماں صرف ایک ہی شبد بولتی ہے روزانہ کہ اے میرے پروردگار عالم، اے میرا رب، میرے بچے کو، میرے لڑکے کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل فرمانا، جنت میں رکھنا۔ یہ روزانہ یہ دعا دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اور کچھ نہیں ذکر کیا، کچھ نہیں کہا، اور وہاں سے چلے گئے اور پیغام دیا پوری انسانیت کو، پوری دنیا کو یہ پیغام دے کر چلے گئے کہ دیکھو کہ ایک ماں کی ایک دعا انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے، تو ماں کی ایک بد دعا انسان کو زمین سے، آسمان سے زمین پر بھی گرا سکتی ہے۔ آدمی کتنے مقام و مرتبہ کو پہنچ جائے، کتنے بھی کامیاب ہو جائے، لیکن ماں کی ایک بد دعا اس آدمی کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ یاد رکھیے، اس کو قرآن کہتا ہے، اس کو حدیث کہتی ہے۔ ایک شخص آتا ہے، یاد رکھیے، ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3/3 زیادہ ہے، باپ کا کم ہے۔ آسان کتنے میں؟ بس میں اپنی بات کی پر بہت لمبی بات ہوئی، وقت ملے گا انشاءاللہ، ہمارے علماء کرام کی تقریر کے بعد وقت ملے گا تو اس میں اور بھی بات ہے جس میں اس کو تفصیل سے آخر میں بیان کروں انشاءاللہ۔ تو بتلا رہا ہوں کہ بس چند منٹ آزاد میں باقی ہے، بس ہم وضو کے لیے بھی جائیں گے۔ تو ایک شخص آیا، اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آقا مجھے بتلائیے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، کہ میں کن کی خدمت زیادہ کروں، پہلے سب سے زیادہ خدمت میرے اوپر کس کی لازم ہے، ضروری ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ ماں کی خدمت، پھر فرمایا پھر اس کے بعد کس کی کروں، پھر کہا ماں کی خدمت، پھر فرمایا اس کے بعد کس کی کروں، پھر کہا کہ ماں کی خدمت، پھر اس کے بعد فرمایا اس کے بعد فرما باپ کی خدمت۔ کیا کہا؟ تو اس سے پتا چلا کہ باپ سے 3 گنا زیادہ ماں کی خدمت ہمارے اوپر ضروری ہے، ماں کا مقام و مرتبہ بڑھا ہوا ہے، اس لیے اسی لیے تو کہا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میرے بھائی بات آدھی ہوئی، آدھی اس کے بعد انشاءاللہ وقت ملے گا، اور ساری باتیں ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں، کہاں پر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کا حق کو جانتے نہیں، کہ ماں کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، بھائی کا کیا ہے، بیوی کا کیا ہے، پڑوسی کا کیا ہے، بڑے کا کیا ہے، چھوٹے کا کیا ہے ہمارے اوپر۔ جب ہم ان حق کو جانیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، کتابوں کو نہیں پڑھیں گے، جب ہم جانیں گے نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ جب پتا ہوگا کہ بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، پھر جا کر ہم بیوی کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ جب ماں باپ کا حق ہمارے اوپر، تو حق کی تفصیل ہے،
جس کو انشاءاللہ وقت ملے گا تو اس کو بھی بتلاؤں گا. چند حقوق میں بیوی کے بارے میں بتلاؤں گا, چند حقوق جو ہے بھائی کے بارے میں بتلاؤں گا, وہ انشاءاللہ وقت ملے گا. تو اس لیے کہ اذان کا وقت ہے, تو اسی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ہمیں کہنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.